بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اچانک حماس نے اسرائیل پہ کیوں حملہ کیا اور 6 اکتوبر کا دن ہی کیوں چنا گیا اس پر حملہ کرنے کے لیے، اور اسرائیل اور حماس کے درمیان یعنی فلسطینیوں کے درمیان کیا کانفلکٹ ہے۔ 6 اکتوبر 2023 کو حماس نے اچانک اسرائیل پہ سمندری، فضائی اور زمینی راستوں کے ذریعے بیک وقت حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں لگ بھگ 1000 کے قریب فوجی ہلاک ہو گئے اور 200 کے قریب قیدی بن گئے، جس کے جواب میں اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر بمباری شروع کر دی جو تاحال جاری ہے، جس کے نتیجے میں اب تک ہزاروں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جس میں کئی ہزار بچے، کئی ہزار خواتین شامل ہیں، اور زخمیوں کی تعداد بھی بے حد زیادہ ہے، اور اس قدر زیادہ ہے کہ زخمیوں کے لیے نہ دوائیاں میسر ہیں، نہ ہسپتالوں میں جگہ میسر ہیں۔ جو لوگ زندہ ہیں تو ان کے لیے نہ رہنے کی جگہ ہے، نہ خوراک ہے، اور نہ ہی پانی موجود ہے، اور فلسطینی شاید اس آس میں ہیں کہ باقی دنیا کے مسلمان آنکھیں کھولیں اور جاگ جائیں اور دیکھیں کہ مسلمانوں کے ساتھ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ حماس کے اس اچانک حملے کی وجہ کیا ہے، یہ ابھی تک موضوع بحث ہے۔ ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے کہ فلسطین عرب ریاستوں سے یہ امید لگائے بیٹھے ہوئے تھے، فلسطین کے لوگوں نے یہ امید لگائی ہوئی تھی کہ وہ شاید عرب ممالک ان کا مسئلہ حل کروائیں گے، لیکن سارے کے سارے عرب ممالک اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کرنے اور سیاسی تعلقات بحال کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ مصر جو ایک وقت میں اسرائیل سے جنگیں بھی لڑ چکا تھا فلسطین کے خلاف، فلسطین کی حق میں اور اسرائیل کے خلاف، لیکن اس نے بھی اسرائیل کو بہت پہلے تسلیم کر لیا، اور اب رہی صحیح کسر عرب ممالک نے یعنی سعودی عرب کے جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال ہو رہے تھے اس نے پوری کر دی۔ ایسے میں فلسطینیوں کو یہ احساس ہوا کہ انہیں جو کچھ کرنا ہے خود ہی کرنا پڑے گا، اسی لیے بہت سوچ سمجھ کے بہت زبردست اسٹریٹجک پلاننگ کے ذریعے انہوں نے ایک قدم اٹھایا۔ اب رہی یہ بات کہ انہوں نے 6 اکتوبر کا دن ہی کیوں منتخب کیا، تو شاید اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ چوتھی عرب اسرائیل جنگ اسی دن کو لڑی گئی تھی۔ یہ جنگ 6 اکتوبر 1973 کو مصر، شام، عرب اتحاد اور اسرائیل کے مابین شروع ہوئی تھی، اور یہ دن یہود کے لیے یوم کپور کا دن تھا۔ یہ یہود کا مقدس ترین دن ہے، اور یہود کو اس دن اس اچانک حملے کی قطعاً توقع نہ تھی۔ مطلب اس حملے نے تو اسرائیل کا جو کلیم تھا کہ ان کا جو ہے دفاعی نظام اتنا مضبوط ہے، جن پر لگاتار 5000 میزائل فائر کیے گئے اور وہ اس کو ڈیٹیکٹ ہی نہ کر سکا، تو اس غبارے میں سے تو فوراً ہی ہوا نکل گئی۔ یہ یہود کے لیے جو یوم کپور کا دن تھا، یہ اس دن اپنے ایک جشن منانے میں مصروف تھے، اور پھر جتنی بھی عرب اسرائیل جنگیں ہوئی ہیں ان میں اسرائیل کا سب سے زیادہ نقصان جنگوں میں ہوا ہے۔ اس نتیجے میں اور اس جنگوں کے نتیجے میں جو اسرائیل کا اس کا ناقابل تسخیر زوم تھا، جو وہ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ نہ دفاعی سسٹم اس حملے کو ڈیٹیکٹ کر سکا، نہ ہی اس کا انٹیلیجنس سسٹم اس ساری کارروائی کی پتہ لگا سکا، اور تمام اسرائیل عرب ریاستوں کے ساتھ مذاکرات اور سفارتی تعلقات کی بحالی پہ مجبور ہو گیا۔ احادیث میں ایک لفظ یا ایک اصطلاح کثرت سے استعمال ہوئی ہے، یعنی شام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے حق میں دعا فرمائی ہے۔ اس سے مراد بلاد شام دی لیونٹ ہے۔ فلسطین اور بلاد شام میں فرق یہ ہے کہ بلاد شام موجودہ فلسطین، اسرائیل، شام، اردن، لبنان، جزیرہ قبرص اور ترکی کا کچھ حصہ اس میں شامل ہے، جبکہ موجودہ شام جو ہے اس کی حدود جو ہے وہ 1946 میں فرانس سے آزادی حاصل کرنے کے بعد جو نقشہ اس کا بنا تھا وہ ایکچوئل حدود ہے۔ جبکہ صحیح بخاری کی روایتوں میں اہل شام کے لیے برکت کی دعا ہے۔ اسی طرح سے ترمذی کی بھی روایت میں خوشخبری ہے کہ شام پر رحمان کے فرشتے پر پھیلائے رکھتے ہیں، اور مسند احمد میں ہے کہ فتنوں کے وقت میں ایمان صرف شام کی سرزمین پہ ہوگا۔ تو یہ جو ملک شام کے لیے رحمت اور خوشخبری ہے اور برکتیں ہیں، تو اس سے مراد بلاد شام کی فضیلت ہے، یعنی یہی ارض مقدسہ ہے جس کا مرکز، جس کا سینٹر فلسطین کی سرزمین ہے، اور اسی سرزمین کے بارے میں بھی یعنی یہ جو ساری کے سارے جو ممالک ہیں وہ اس حدود میں شامل ہیں جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا موجود ہے۔
یہ یہود جو کہ حضرت علام کی 12 بیٹوں کی نسلوں سے ہیں، فلسطین سے ہجرت کر کے مصر میں جا آباد ہوئے تھے۔ یہ تقریباً 1600 قبل مسیح کا زمانہ ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی حکومت میں ایک اہم عہدے پہ فائز ہو چکے تھے۔ 100-150 برس تک تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو دور حکومت ہے تقریباً جو 80 برس تک قائم رہا، اس وقت تک تو یہ سارے یہود جو تھے بڑی شان و شوکت کے ساتھ عمرہ کی صورت میں رہے، لیکن اس کے بعد وہاں کے مقامی لوگوں نے انقلاب لیا ہے اور ایک بغاوت کر دی، جس کے نتیجے میں ان لوگوں کو یہ جو فلسطین سے آ کر آباد ہوئے تھے ملک بدر کر دیا، اور پھر یہ لوگ غلام بنا لیے گئے، اور کئی عرصہ تقریباً کہا جاتا ہے کہ 500 سال تک یہ لوگ غلامی میں اور ظلم و ستم کی حالت میں رہے۔ پھر اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان میں مبعوث کیا اور وہ ان کے لیے نجات دہندہ بنے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اس وقت کے فرعون سے چھٹکارا دلا کر بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر فلسطین یعنی اپنے آبائی علاقے کی طرف ہجرت کی۔ مصر سے فلسطین کے رستے میں صحرائے سینا میں کوہ طور کے پاس ان کو توریت ادا کی گئی۔ فلسطین میں اس وقت مشرکین کی حکومت تھی، تو بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ ان سے جہاد کریں اور فتح انہی کو حاصل ہوگی، لیکن یہ یہودی قوم اپنے ہی نجات دہندہ کو، اپنے ہی مسیحا یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کوڑا سا جواب دے دیا کہ ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جائیں اور جا کر اپنے رب کے ساتھ ان کے ساتھ جہاد کریں، جس کی سزا پر پھر یہ لوگ 40 سال تک اسی صحرا میں یعنی صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے۔ پھر تقریباً کئی سالوں بعد ان کی نئی نسلوں نے جو ہے مشرکین سے جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے تھے ان سے جہاد کیا، اور پھر ان کو جو ہے وہ فتح نصیب ہوئی، اور پھر ان کو ارض فلسطین واپس حاصل ہو گئی۔ یہ تو اب تک کا بیک گراؤنڈ ہے اہل یہود کا کہ کون تھے، کس طرح سے آباد ہوئے، کہاں سے آئے تھے اور کس طرح سے یہ یہودی بنے۔ اب کوشش کرتے ہیں اس وجہ کو جاننے کی، اس مسئلے کو سمجھنے کی کہ کیا وجہ ہے ان دونوں ممالک کے درمیان تنازع کی۔ 14 مئی 1948 کو جب اسرائیل نے اپنے کیا تو اس کے اگلے ہی دن عرب اتحاد نے اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ اس عرب اتحاد میں ملک شام، ملک اردن، مصر اور عراق شامل تھے۔ اردن نے مشرقی یروشلم پر اور مغربی کنارے پر قبضہ کر لیا، جبکہ مصر نے غازہ کی پٹی پر۔ دوسری طرف اسرائیل نے مغربی یروشلم پر قبضہ کر لیا اور بھی علاقے لیے، پھر عرب کے بھی بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے نتیجے میں فلسطینی دربدر ہو گئے۔ جن علاقوں میں اسرائیل نے قبضہ کیا وہاں سے تقریباً 7 لاکھ فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے، ان کے گھروں سے، ان کی پناہ گزا مطلب ان کی جائے پناہ سے نکال کر ان کو ریفیوجیز بنا دیا اور وہ کیمپوں میں رہنے لگ گئے۔ کیوں عرب اتحاد نے اسرائیل پہ حملہ کیا اور کیوں اسرائیل نے اپنے قیام کا اعلان کیا، اس وجہ کو جاننے کی کوشش کریں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اسٹے ود اس۔ جزاک اللہ۔